وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود ہے، مصافحہ کر رہے ہیں اس وقت تینوں پارٹنرز کے ساتھ جن کے درمیان یہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام سے متعلق مفاہمت کی یادداشت ہے اور اس وقت ناظرین ہم آپ سے شیئر کر لیں کہ طارق بشیر چیمہ وزیر ہاؤسنگ نے خطاب کیا ہے اور اس کے بعد ہاؤسنگ اس پر دستخط ہوئے ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ Mr. Vitally, I want to thank UNOPS and SHS for this great opportunity of affordable housing in Pakistan. I will speak in Urdu because the things which you said, I want other people in my country to understand the benefits from this scheme. خواتین و حضرات، جو انہوں نے 5 لاکھ گھروں کا فیصلہ کیا یونوپس نے پاکستان میں بنانے کا، جس میں گوادر کے جو مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہمارے جو سب سے غریب طبقہ تھا ادھر سے شروع کر رہے ہیں۔ میں اس کو ایک بڑا لینڈ مارک پروجیکٹ سمجھتا ہوں۔ لینڈ مارک اس لیے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں، سب سے پہلے تو یہ پیسے جو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ پہلے ہمارے پاس اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی کیش کی کمی آج کل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سال کس طرح کی لوٹ مار ہوئی پاکستان میں۔ وہ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا رہتا ہوں، بھول نہ جائیں کہ کیوں آج ہم ان مشکل وقتوں میں سے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں اتنا کہ ہم یہ صحیح معنی میں اپنا جو ہمارا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر، تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کے جو بھی انیشلی فنڈز آئے ہیں، یہ جو یونوپس کی طرف سے یہ جو فنڈز آئیں گے، یہ ہمیں موقع دے گا کہ اپنی جو ہاؤسنگ سکیم کو کک آف کرنے کا کر تو رہے ہیں ہم، اور بھی چھوٹی ہماری سکیمز ساری جگہ چل رہی ہیں، لیکن اس سے یہ ایک بڑے پیمانے پہ شروع ہوگا۔ ٹائم لے گا، کیونکہ انہوں نے مسٹر وائٹلی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں پاکستانی ریسورسز استعمال ہوں گے، اس میں پاکستانی لیبر استعمال ہوگا، اس میں جو مٹیریل ہوگا وہ پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کا ہو۔ اس سے ہاؤسنگ کا جو 2 بینیفٹس ہیں، 2 چیزیں جو جس کی وجہ سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس یا تو آپ کے پاس پیسہ کیش ہو گھر لینے کا، اگر وہ کیش نہیں ہے لوگوں کے پاس گھر لینے کا تو لوگ تو اپنے گھر بنا ہی نہیں سکتے، اور وہ اکثریت ہے پاکستان میں۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں 1.25 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے، بہت بڑی شارٹیج ہے یہ۔ اور یہ اس لیے جو 2 چیزیں بتائی گئیں کہ ایک تو ہمارے پاس بینکس اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس فورکلوجر لاز نہیں ہیں، اور وہ ہم نے ابھی آرڈیننس تو پاس کیا ہے، لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کروں گا کہ 8 مہینے 9 مہینے سے پڑا ہوا ہے بل، وہ پاس ہی نہیں ہو رہا، کیس ہی نہیں لگتا، وہ کیس لگتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے فورکلوجر لاز کا، ہم پوری کوشش کر کے رہ گئے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ابھی اگلی ڈیٹ آ گئی ہے، وہ ججز چلے گئے ہیں۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ملک کو اگر ہم نے اٹھانا ہے اس وقت تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیس جس کو میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ یہاں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ امیڈیٹلی کیس لگوائیں، وہ امپورٹنٹ ہے تاکہ بینکنگ سیکٹر لینڈنگ کرے، کیونکہ پاکستان میں لینڈنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے گھروں کے لیے۔ ہمارا ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، وہاں 10% کیش آتا ہے یہ مارگیج لینڈنگ کے لیے، ملیشیا میں 30%، برطانیہ میں امریکہ میں 80% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں ہمارا 0.2% ہے صرف جو کیش آتا ہے، جو مارگیج کے لیے یعنی گھروں کے لیے لونز دیے جاتے ہیں بینکوں سے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ فورکلوجر لاز ہے جو کیس ہمارا پھنسا ہوا ہے۔ ہم نے جو پاکستان نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ 1 ونڈو آف آپریشن ہو،
تاکہ سارے مسئلے جو بھی کنسٹرکشن کرنا چاہے, گھر بنانا چاہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور اس کے لیے یہ جو نیا ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ہماری بنی ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو اب تک کنسٹرکشن کمپنیز کو گھر بنانے میں پرمیشنز میں پرابلمز ہوتے ہیں, وہ سارے پرابلمز ہم نے اس اتھارٹی کی وجہ سے حل کیے. ہم نے آرڈیننس بھی پاس کر دی ہے فورکلوجر لاز کی, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت بھی ایک دفعہ اس کو جب انڈورس کر دیتی ہے تو پھر یہ بینک آ جائیں گے, بینکوں کے لیے آسان ہوگا قرضے دینے. اور یہ جو ہمارا وہ پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ ملک میں 40 ڈائریکٹلی انڈسٹری ہے جو کنیکٹڈ ہے ہاؤسنگ کے ساتھ, تو اس سے پھر وہ اور ملک میں نوکریاں ملیں گی, روزگار ملے گا. اس وقت مشکل وقت میں ہمارا ڈیلی ویجر ہے وہ بیچارہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, نوکری ملتی نہیں ہے کیونکہ اس وقت کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. یہ اس سے ساری کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں اور انڈسٹریز اٹھ جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کو موقع دیں گے گھر بنانے کا, گھر اون کرنے کا, گھر جن کے پاس وسائل نہیں ہیں آج گھر خریدنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. تو ان کے لیے ہم پھر آسان قسطوں سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آج بھی اسٹیٹ بینک سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ کیسے ہم ان کو قسطیں دینے میں جو سود ہے وہ انٹرسٹ کم سے کم دیں, تاکہ عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, لمبا 20-30 سال کی قسطیں لے کے وہ اپنے گھر بنا سکیں. اور اس میں خاص طور پہ جو سرکاری نوکر ہیں, جو نچلی کلاس کے, جن کے پاس جو تنخواہ دار لوگ ہیں, ان کے لیے آسان ہو جائے گا گھر بنانے کے لیے. یہ ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. یہ انشاءاللہ موقع دے گا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے جن کے پاس نہیں ہے ابھی اس وقت پیسے, لیکن اس باقی اکانومی کو بھی چلانے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. اس کے لیے میں یونیپس کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ صرف پیسے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ایکسپرٹیز لے کے آئیں گے. گھر بنانے کے لیے اس کی ایکسپرٹیز چاہیے, اسے ہمارے مقامی لوگ ٹرین ہوں گے, لوگوں کو سکلز آئے گا, کنسٹرکشن کی کمپنیز بنیں گی, یعنی پرائیویٹ کمپنیز, ینگ لوگوں کی جو انجینئرز ہیں وہ کنسٹرکشن کمپنیز بنا سکتے ہیں, سیلف اپنا روزگار بنا سکتے ہیں, پیسہ بنا سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جو پروجیکٹ میں ہمیشہ کہا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی آپ بڑا کام کرنا جائے وہ آسان نہیں ہوتا. اگر وہ آسان ہو تو بڑا کام نہیں ہوتا. تو 50 لاکھ گھر بنانا ایک بہت بڑی ایمبیشن ہماری انشاءاللہ جو ہمارے 5 سال جب کمپلیٹ ہوں گے. تو اس کے لیے جو شروع میں ہمیں دیر لگ رہی ہے, اس لیے کہ ہم پہلے پوری فائنینشیل پیکج پورا تیار کر رہے ہیں, ہم قانونی طور پہ پورا بینکوں کے لیے وہ سیکیور کر رہے ہیں تاکہ بینک قرضے دے سکیں, اور پورا وہ جو پیکج تیار کر رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کمپنیز آئیں گی ان کے لیے ساری آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ اتنی زیادہ راستے میں ان کے رکاوٹیں ہوتی ہیں, پرمیشن لینے میں, رشوت دینے میں, ہر جگہ پہ ان کو وہ, اس لیے ان کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہم نیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا رہے ہیں. میں پھر سے I want to thank you again, Mr. Whiteley. This is really one of the best things that could happen to Pakistan, because we really not only do we have shortage of houses, but we also need our economy to start moving because of the construction, the housing construction. Then 40 industries are directly related to it, which then start moving, and so the wheels of the economy start moving, and we get out of this economic hardship which the country is facing right now. So I want to thank you very much again.